اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ملکان ایک بہت ہی بڑا بادشاہ تھا۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو والد کو ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے نسل آگے چل سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا داری کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ ان کو شادی سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے ان کو شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سے کروا دی گئی۔ آپ علیہ السلام شادی سے بالکل خوش نہیں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شادی کی پہلی رات بھی اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ساری رات حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا راز کسی سے افشا نہ کرنا، جو بھی آپ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک رہے ہیں۔ لڑکی نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا اور سب کو وہی کہا جو حضرت خضر علیہ السلام نے بیوی کو کہا تھا، لیکن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد صاحب سے یہ کہا کہ ہمیں شک ہے کہ آپ کے بیٹے نے ساری رات بیوی کی طرف نہیں دیکھا۔ لوگوں کو کہنے پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کو دائی کے پاس چیک کروایا گیا تو دائی نے بھی یہی کہا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے، اس کو کسی بھی مرد نہیں چھوا۔ دائی نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد محترم کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی اس کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے کروا دی اور پہلے والی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے کہا رات کے ٹھیک حالات بتانا کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بیوی کی طرح اس عورت پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آپ علیہ السلام ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس کے بارے میں رات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس عورت نے کہا یہ لڑکا مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت خضر علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے کے دروازے کو چونے گار اور اینٹ پتھر سے بند کروا دیا، حتیٰ کہ 2 دن تک آپ علیہ السلام اسی کمرے میں بند رہے۔ 2 دن کے بعد آپ علیہ السلام کے والد گرامی کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ اٹھی۔ اس کے بعد کمرے کو کھولنے کا حکم دیا گیا۔ جب کمرے کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ ملکان کو جب یہ پتہ چلا کہ میں بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا ہوں تو اس نے بیٹوں کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ملکان اپنے بیٹے کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا، ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ایک سمندر کے قریب ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام ایک جزیرہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ ان تاجروں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔
इन लोगों ने अपनी मुश्किल बताई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपकी मदद एक शर्त पर करूँगा। वो शर्त ये है कि अपने मालिक में मुल्क में जाकर किसी से भी मेरा ज़िक्र नहीं करोगे। इन लोगों ने यकीन दिलाया कि हम किसी से भी आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं करेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने समंदर की लहरों को हुक्म किया कि इन लोगों को फ़लाँ साहिल पर पहुंचा दो। समंदर की लहर ने इन लोगों को साहिल पर पहुंचा दिया। अपने मुल्क में पहुंचने के बाद एक आदमी तो अपने वादे पर कायम रहा, मगर दूसरे आदमी से रहा ना गया। वह आदमी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मलकान के पास गया। इसने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का सारा वाक़या बता दिया। इस आदमी ने यह भी कहा था कि मेरे साथ एक ताजर और भी था। जब इस ताजर को भी मलकान ने अपने पास आने को कहा, जब वो ताजर बादशाह के पास आया तो उसने कहा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, ये कौन है। इस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसको भी कैद कर लें और मेरे साथ अपने कुछ साथी जजीरे में भेज दीजिए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। चुनाचे बादशाह ने इस ताजर के सामने अपने कुछ आदमी जजीरे की तरफ भेज दिया, मगर जब मलकान के आदमी वहाँ गए, उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बड़ा तलाश किया, लेकिन बादशाह के आदमी नाकाम लौट आए। उन्होंने वापस आकर सारा वाक़या बयान कर दिया। बादशाह ने पहले आदमी को रिहा कर दिया और दूसरे को पकड़कर कैद कर लिया। इत्तफाकन इस शहर में कोई बड़ी तबाही आ गई, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े गुनहगार थे। इस तबाही ने सिवाय 2 आदमियों के सबको बर्बाद करके रख दिया। एक वो कुंवारी औरत जिस शादी की रात का हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का राज फाश न किया था, दूसरा वो आदमी जिसने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से किया हुआ वादा पूरा किया। जब ये दोनों आपस में मिले तो उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि हमने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का राज फाश नहीं किया। इन दोनों ने आपस में निकाह कर लिया। इस मुल्क से हिजरत करके ये दोनों किसी दूसरे मुल्क जाकर बस गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बताइएगा, हमारी हौसला अफजाई के लिए बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और